ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈھالا ہے۔ سلامت رکھے گا اس کے ہاتھوں پہ کرم فرمائے۔ ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے، اور درود و سلام آج لے کے جاتے ہیں اس امام کے در پہ جو امامت میں 10واں ہے مگر نام میں علی ہے، لقب نقی ہے، کنیت وہی ہے جو علی کی تھی ابو الحسن۔ اس کے در پہ بیٹھے ہو جس کا در علم کا در ہے، عبادت کا در ہے، نجابت کا در ہے، صداقت کا در ہے، شرافت کا در ہے، ولایت کا در ہے، عنایت کا در ہے، امامت کا در ہے، نجابت کا در ہے، نبوت کا در ہے، رسالت کا در ہے، خلافت کا در ہے، بلکہ جملہ بدل کے یوں کہوں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ بڑے اعلیٰ ذوق کے چہرے تشریف فرما ہے میرے سامنے۔ یہ وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ مجھے آج مولا نقی پہ گفتگو کرنی ہے آمادہ آپ حضرات، اور میں نے قرآن مجید سے آیت مجیدہ بھی اٹھائی، اور کمال یہ ہے، اور یہ بھی اسی منبر کا کمال ہے کہ پڑھنے والا جب علی پڑھنے آتا ہے تو تلاوت قرآن سے لیتا ہے، حسن بھی پڑھنا ہو تو موضوع قرآن سے اٹھاتا ہے، حسین کا ذکر کرنا ہو تو آیت قرآن سے لیتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو نا، ہر مجلس شبیر میں ذاکر شبیر کا منبر شبیر سے قرآن کی آیت اٹھا کے مجلس شبیر کی تلاوت کرنا دلیل ہے کہ 14 صدیاں پہلے نوک سینا پر حسین نے قرآن پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ نہیں، یہ اس محلے والے ذرا سردی کے زیادہ شکار ہو گئے اور سردی پہ غالب ہو گئی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 15 جنوری بھی تھی اور ہمارے اہل بیت شہید سید محسن نقوی علیہ اللہ مقامہ کی برسی بھی تھی، تو 4 مصرے مجھے ان کی یاد آ گئی، ان کا ثواب ان کی روح کو پہنچے۔ میں نے کیا کہا کہ کبھی دور تھا کہ حسین نے قرآن پڑھا تھا، مگر اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ سید نے کہا تھا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ جو اب آپ باہر کھڑے ہیں، چلے کھڑے ہو جائیں، نہیں کچھ کہتا، کھڑے ہو جائیں، آپ تو وہاں سے بھی جا رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں جو ہے سامنے وہ صاحب کو پتا چلا، وہ سمجھے شاید اندر بلانے لگو، وہاں سے بھی سائڈ ہوا، کوئی بات نہیں، وہاں کھڑے رہے، خیر ہے، جہاں بھی ہے ذکر سنتے رہے، صلوات پڑھیں سارے مل کے آواز سے۔ اچھا، قرآن مجید کی جو آیت مجیدہ پڑھی تلاوت کروں، ترجمہ، اور پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، نوجوان متوجہ ہو۔ خالق نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن لوگوں پر زمین پہ ظلم کیا گیا، جنہیں کمزور بنایا گیا، ہمارا ارادہ ہے کیا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمانے کا امام بھی بنائیں گے، زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ یہ کیا قرآن نے کہا کہ جنہیں دنیا نے مظلوم بنایا ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے۔ لاہور کا مجمع، جیتا جاگتا مجمع اور پڑھا لکھا مجمع اور پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں خالق نے فرمایا ہے وَنَجْعَلَهُمْ، مولانا ہوم جمع کی ضمیر ہے، واحد کی نہیں، ہم اسے امام بنائیں گے، نہیں، ہم انہیں امام بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ جوانو حد نہیں ہو گئی، زمانے سے علی وارث برداشت نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے 14 وارث عطا کر دیے۔ علی بھی وارث، حسن بھی وارث، حسین بھی وارث، خیبر کے پردے میں جو آج بیٹھا ہے وہ بھی وارث۔ زمانہ پریشان ہے، حیران ہے،
بھائی انہیں دھماکوں میں مارتے ہیں یہ پھر زندہ ہوتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں یہ پھر مجلسوں میں آتے ہیں، ان کے بچے ماؤں کی گودوں میں ذبح کرتے ہیں، مائیں پھر بچوں کو مجلسوں میں بھیجتی ہے۔ ذکر مٹتا نہیں جاہلو، ذکر وہ مٹتا ہے جس کا وارث مٹ گیا ہو، ذکر وہ مرتا ہے جس کا وارث مر گیا ہو۔ آج ذکر کا زندہ ہونا دلیل ہے کہ ذکر کا مالک زندہ ہے۔ تو کیا خالق نے فرمایا؟ ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں امام بنائیں گے اور ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ اچھا، ہماری ضد میں لوگوں نے بڑے بڑے کام شروع کر دیے۔ میرے جوان نے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا تھا علی وارث، یا یوں کہہ دوں کہ میرے جوان نے لکھا میں نوکر غازی دا، تو ضد میں بھی ایک جملہ بن گیا میں نوکر۔ بھائی اچھی بات ہے، کیجیے نوکری، ہم منع تھوڑی کرتے ہیں، اور آج کے دور میں تو میرا خیال ہے اتنی مہنگائی میں نوکری تو ہونی چاہیے۔ لیکن مشورہ یہی ہے نوکری کرنی ہی ہے تو نوکروں کی نہ کرو۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے لاہور۔ ان کی نوکری کر جن سے وہ بھی لکھواتے تھے، لکھ کے دو ہم تمہارے نوکر ہیں۔ ان کی نوکری کرو جو یہاں بھی سردار ہے وہاں بھی سردار ہے۔ اسی طرح ضد میں علی وارث لکھا تو ضد میں اللہ وارث۔ ہم اللہ وارث کے منکر نہیں، لیکن تم نے ضد میں لکھا ہے، ضد اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے یا علی مدد لکھا اور مقابلے میں یا اللہ مدد، اور یا اللہ مدد سے اوپر بھی صرف لکھا گیا۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، لیکن جو تم نے اوپر صرف لکھا ہے یہ دلیل ہے تم نے عقیدہ اپنا نہیں لکھا، تم نے ہماری ضد میں لکھا ہے۔ علی وارث کی ضد میں اللہ وارث، یا علی مدد کی ضد میں یا اللہ مدد۔ دشمن علی مان گیا ہے کہ اس کے پاس علی کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں آپ کی محبت کو دیکھ کے، علی کے مقابلے میں اللہ کو لاتے خود ہیں، مشرک بھی ہم ہو گئے، کافر بھی ہم ہو گئے، حالانکہ توحید کے اور علی کے مقابلے تم کرواتے ہو۔ ممبر کی بلندی سے ویڈیو کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، ذمہ دار رہا، ہم اس میں لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے، بلکہ جملہ بدل دوں، ہم نصیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکسر پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی جن ولی اللہ والے۔ توجہ ہے؟ ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے، ہمارا ارادہ ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ ہمارا۔ اچھا، یہ جملہ نہ فرماتا، ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ جنہیں زمانہ مظلوم بنا رہا ہے ہم انہیں امام بنائیں گے، لیکن نہیں فرمایا اور نریدو، ہمارا ارادہ ہے۔ یہ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا، وہ بھی اللہ کا۔ بھائی میرا ارادہ تھا کہ میں 10:30 بجے ممبر پہ آ جاؤں گا، مگر میں 10:30 بجے آیا نہیں۔ کتنے بجے آیا؟ 12 بجے۔ کمال ہے، 12 سویا بھی 3 ہے۔ چل ویسے 3 ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے لمبی ہے وہ دوڑتی جا رہی ہے، باقی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ بہرحال 12 بجے میں آ گیا، ارادہ کیا تھا 10:30 بجے، تو ارادہ ٹوٹ گیا نا، بدل گیا نا ارادہ۔ اب تک جب سے مجھے دعوت ملی میرا ارادہ یہی تھا کہ میں 10:30 بجے آؤں گا، ڈائری میں بھی 10:30 لکھا ہوا تھا، ارادہ پکا تھا کہ 10:30 بجے، مگر آیا 12 بجے، ٹوٹ گیا۔ جو ارادہ جس کا ٹوٹ جائے وہ ہے بندہ، اور جس کا ارادہ نہ ٹوٹے وہ ہے اللہ۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں، اس کا جو ارادہ ہے وہی اس کا فعل ہے۔
بلکہ تفاسیر میں مفسرین نے لکھا یہ جو اللہ نے فرمایا نا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، یہ کن بھی تجھے مجھے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اسے کچھ بنانے کے لیے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کن یعنی اس کا ارادہ، وہ ارادہ کرتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے۔ کتنا مضبوط ہے اس کا ارادہ، تو یہ اللہ کا ارادہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم امام بنائیں گے۔ اچھا تھوڑا سا اگر میں دقت کے ساتھ ارادے پہ روشنی ڈالوں تو روشنی میں ہی رہیں گے نا۔ ارادہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کی صفات ثبوتیہ، وہ متکلم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس میں ہے وہ مرید ہے۔ یہ وہ مرید نہیں جو پیر کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ مرید مانا وہ صاحب ارادہ ہے۔ تو میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ اللہ کی جو صفت ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے، تو صاحب ارادہ تو بندے بھی ہوتے ہیں نا، پھر تو بندے بھی مرید ہوئے۔ فرمانے لگے نہیں، یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ صاحب ارادہ۔ بھائی ارادہ تو میرا بھی ہے، ارادہ اللہ کا بھی ہے، مگر فرق ہے کہ میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں۔ میرا ارادہ بدل جاتا ہے مگر اللہ کا ارادہ اٹل حقیقت ہے، قانون ہے۔ اچھا ارادہ ہے صفت، وہ مرید ہے نا، صفت ہے اس کی۔ صفت کیسی؟ مثلا ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتی ہے صفت۔ موصوف اسے کہتے ہیں جس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلا مجھ سے پہلے شاعر اہل بیت پڑھ رہے تھے، کیا نام تھا؟ آغا وقار۔ آغا وقار کی ذات موصوف ہے، شاعری صفت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ شاعری الگ چیز ہے، آغا وقار الگ ہے۔ بھئی صفت الگ ہے، موصوف الگ ہے۔ جب یہ دنیا میں آئے تھے، یہ تھے، شاعری نہیں تھی، ذات تھی، صفت نہیں تھی۔ بڑے ہوئے، پڑھنا لکھنا شروع کیا، شاعری سیکھی، اب ذات کے ساتھ صفت جڑ گئی۔ ایسا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی شاعر کی حالت ایسی ہو جائے کہ دماغ خراب ہو جائے، پھر وہ خود رہیں گے، شاعری نہیں رہے گی، ذات رہے گی، صفت نہیں۔ اس کا مطلب ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ یہ کپڑا سیاہ رنگ کا ہے، کپڑا ذات ہے، سیاہی صفت ہے۔ بھائی میں چاہوں تو اس کا رنگ بدل سکتا ہوں، اسے سفید کر سکتا ہوں، مگر سفیدی لانے سے کپڑے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ذات رہے گی۔ ہائے ہائے ہائے، صفت بدل جائے گی۔ بھائی یہ لاہور میں مجمع کے سامنے یہ جملہ نہیں کہوں گا تو کیا کسی دیہات میں جا کے یہ باتیں کروں گا؟ ذات رہے گی، صفت بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ کسی دور میں ایک ذات ہے مگر وہ صفت نہیں۔ ایک عالم پیدا ہوا تھا، وہ تھا، صفت علم نہ تھی، پڑھا لکھا بنا تو عالم بنا، ذات ہے، اب صفت جڑ گئی تو پتہ چلا ذات الگ ہوتی ہے، صفت الگ ہے۔ مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں، اس کی ہر صفت اس کی ذات ہے۔ بھائی وہ قادر ہے، قدرت اللہ سے الگ نہیں بلکہ اس کی عین ذات ہے، وہ اس کی قدرت ایک ہے، وہ اس کا علم ایک ہے، تو پتہ چلا جب سے وہ ہے تب سے اس کی ہر صفت ہے، جب سے وہ ہے تب سے اس کی ہر صفت۔ ابھی میں نے کہا تھا ارادہ ہے صفت، اللہ نے کہا میرا ارادہ ہے، ہم اسے امام بھی بنائیں گے، انہیں وارث بھی بنائیں گے۔ اب یہ نہ کہنا کہ خدیر میں علی وارث بنا تھا، جب سے اس کی صفت ہے تب سے علی مولا ہے۔ ارادہ سمجھ میں آ گیا؟ کہہ دوں ایک جملہ، انما یرید اللہ۔ اب یہ نہ کہنا کہ چادر کے نیچے آنے کے بعد یہ پاک ہوئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے ارادہ کہہ کے بتا دیا، جب سے میرا ارادہ ہے تب سے یہ پاک ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ نبوت کا اعلان کیا تھا۔ نبی پہلے ہی تھے جب آدم بن رہا تھا۔ علی بھی قدیر میں علی نہیں بنے،
बल्कि अली भी तब थे जब आदम बन रहा था। ये जो जुमला पढ़ा जाता है मिंबरों से, मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, इसका क्या तर्जुमा है? जिसका मैं मौला हूं बस उसका ये गलत है तर्जुमा। परेशान हो गए? आपको परेशान होना बनता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं ये तर्जुमा और आपने कह दिया गलत है। भाई गलत है। कुंतु क्या लफ्ज है? कुंतु। ये हाल के लिए नहीं आता, माजी के लिए आता। मैं दलील देता हूँ। हदीस कुदसी में नहीं सुना, कुंतु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना हूँ था। कुंतु आया ना, क्या तर्जुमा बनेगा? मैं छुपा हुआ खजाना था। नबी से पूछा गया आप कब से नबी हैं? तो क्या कहा? कुंतु नबिय्या, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान खमीर हो रहा था। कुंतु आए तो माना है था। अल्लाह के लिए कुंतु आया मैं खजाना था, नबी के लिए कुंतु आया मैं नबी था। तो खदीर में नबी ने क्या फरमाया? मन कुंतु, जिसका मैं मौला हूं नहीं, जिसका मैं मौला था। नबी ने बता दिया मेरे परवानों, मेरे दीवानों, मेरे मुस्तानों, मेरे सहाबा, सिर्फ अली 1.25 लाख सहाबियों का मौला नहीं, अली 1.25 लाख नबियों का भी मौला है। मैं आदम का मौला था, अली आदम का मौला। तो अब बात क्लियर हो गई। अल्लाह ने इन्हें इमाम भी बनाया, अल्लाह ने इन्हें वारिस भी बनाया। पहला भी वारिस, दूसरा भी वारिस, तीसरा भी वारिस, चौथा भी वारिस, पांचवा भी वारिस, छठा भी वारिस, सातवां भी वारिस, आठवां भी वारिस, नवां भी वारिस, 10वां भी वारिस। आज हमने जिक्र करना है 10वें वारिस। अच्छा पहले मुझसे हाथ करेंगे, ऐसे सुनेंगे जैसे पहला हादीस सुनेंगे। मैं बच्चे जो बैठे हैं उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि ये मौज़ूआत बहुत कम पढ़े जाते हैं। ऐसा हक बनता है कि पढ़े जाए। कम से कम जिस इमाम का दिन है उस दिन तो उस इमाम का जिक्र किया जाए। भाई ये जुल्म हमारी तरफ से तो नहीं होना चाहिए। मिंबर पे आने वालों को भी मुताला करना चाहिए कि लोग आए हैं 3 रजब को आए हैं, 3 रजब किस इमाम का दिन है तो कम से कम उस इमाम का फजाइल तो पढ़ो। 14 के 14 उसी फजाइल पे है जिस फजाइल पे अली है, 14 के 14 उसी मसाइल पे है जिस मसाइल पे हुसैन है। तवज्जो है? अच्छा मेरे मौला दुनिया में कब तशरीफ लाए? 5 रजब 214 हिजरी। शहादत का कोई 3 रजब 254 हिजरी। टोटल बने 40 साल। यानी मेरे मौला की उम्र मुबारक कितनी है? एक तो क्लियर हो गया बच्चों, कितनी है मेरे मौला की उम्र मुबारक? 40 साल। 40 साल की उम्र में जब मौला पहुंचे 6 साल की उम्र में, बाबा का साया सर से उठ गया। अहद इमामत मेरे मौला का बना 34 साल, यानी 6 साल में मौला इमाम बने। माज़रत के साथ ये जुमला मैंने इसलिए बोला 6 साल में इमाम बने, वरना इमाम माँ की गोद में भी होता है। लेकिन ये कानून रहा है, कानून इलाही रहा है कि जब तक एक इमाम मौजूद है तो उसके होते, इसे एहतराम इमामत समझिए या क्या समझिए, उसके होते दूसरे इमाम की तरफ रजू नहीं होता था। अली मौजूद रहे, हसन इमामत पे नहीं आए, बल्कि बाबा मौजूद हैं। हसन मौजूद रहे, हुसैन पीछे रहे। तवज्जो है? वरना इमाम इमाम है, चाहे माँ की गोद में ही क्यों ना हो। वो अलग बात है कि लोग सवाल अली से करते थे, अली फरमाते थे मेरे बेटे हसन से पूछ लो। होए होए होए, तुम जुमला ही नहीं समझे। 4 साल का 5 साल का मेरा हसन मोला बैठा हुआ है, सलोनी का दावा हैदर कलाम ने किया। साहिल आया, या अली सवाल करना है, फिर मैं नहीं बताऊंगा, हसन से पूछो, हसन से पूछो। जैसे बच्चे के करीब आए और देख के हैरान हो गए, जाली दावा खुद किया है कि 5 साल के बच्चे से क्या पूछे। आगे कहने लगे ए हसन इब्न अली, क्या सवालों का जवाब देगा? मुस्कुरा के फातिमा के बेटे ने फरमाया सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, तेरे सवाल भी बताऊंगा। चलो मेरा दिल बना है, मैं एक सवाल पढ़ो जो मौला हसन से किया गया। आसमाने के लिए तंजन किसी ने पूछा, आपका हाथ थक तो नहीं जाएगा? एक हाथ से मोबाइल है, दूसरे हाथ से टेक है, तो मेरे लिए कोई भी नहीं उठेगा।
اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے. بندہ آیا, اس نے کہا یا حسن بن علی مجھے بتائیے کائنات میں کون سی ایسی شے ہے جو شدید ترین, مضبوط ترین, اور کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے پہ غالب ہے. آقا نے بغیر سوچے فرمایا پتھر. اس سے تنزل پوچھا اچھا پتھر پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا لوہا جو پتھر بھی توڑ دیتا. اسے تنزل پوچھا مولا لوہے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا آگ جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے. مولا آگ پہ شدید کیا ہے؟ فرمایا پانی جو آگ بھی بجھا دیتا ہے. مولا پانی پہ شدید کیا ہے؟ فرمایا بادل جو پانی کو لے کے چلتے ہیں. مولا بادلوں میں شدید کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوائیں جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. مولا ہواؤں میں شدید کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جسے ہوائیں چلانے پہ مامور کیا گیا ہے. مولا فرشتے پہ شدید کیا ہے؟ فرمایا ملک الموت جو فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا. مولا ملک الموت میں شدید کیا ہے؟ فرمایا موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی. مولا موت میں شدید کیا ہے؟ علی کے لال سینے پہ ہاتھ رکھا فرمایا خبردار موت امر ہے, ہم اولی امر ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ بھی آگے آؤ بھائی. مگر جیسے ایک امام موجود ہے دوسرا امام سامنے, امامت. تو میرے مولا 6 سال کے تھے جب بابا دنیا سے گئے, تو گویا امام کا عہد امامت بنا 34 سال. کتنا؟ 34. ان 34 سالوں میں میرے مولا 20 سال قید میں رہے. ان 20 سالوں میں کنٹرول کیجیے گا خود معذرت کے ساتھ فضائل پڑھ رہا ہوں. ان 20 سالوں میں کچھ عرصہ قید خانے میں رہا, کچھ گھر میں نظر بند کر دیا. ٹوٹل بنے ہیں 20 سال. لیکن سوال ہے, لقب ہے میرے مولا کا ہادی. جس گھر میں چراغ ہدایت حسین تھا وہاں ہادی یہ کیسے بنے؟ 6 سال میں ہوئے نا یتیم. 6 سال کی عمر دنیا جسے بچہ سمجھ رہی تھی, اللہ نے 18,000 عالمین کی ہدایت ہوئے 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 اس کے کاندھوں پہ رکھ کے کہا نظام ہدایت ایسی چلاؤ گے زمانہ ہاتھی نہ کہے مجھے خدا نہ کہنا. 6 سال کی عمر اور اتنی کم عمری میں میرے صرف 2 امام عہد امامت پہ آئے. شروع ہوا عہد امامت. ایک میرے 12ویں امام 5 سال کی عمر تھی جب بابا شہید ہوئے, اور 5 سال کی عمر میں میرے مولا پردہ قیامت میں چلے گئے. امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. دوسرے میرے 10ویں امام 6 سال کی عمر تھی بابا شہید ہوئے. 6 سال میں عہد امامت شروع ہو گیا. یہ 2 امام بہت کم عمری میں ایک ہادی بنا, ایک مہدی بنا. 7 بنو عباس کے خلیفہ تھے جو امام کے دور میں آئے. مامون کے بعد معتصم آیا, پھر متوکل آیا, معتصم کے بعد واسق آیا اس کا, واسق کے بعد متوکل آیا, متوکل کے بعد اس کا بیٹا منتصر آیا, منتصر کے بعد مستعد آیا, اس کے بعد معتمد آیا. 7 خلیفے آئے. ان 7 کے مقابلے میرے مولا نے کیا. ان 7 میں سب سے غلیظ ترین کردار کا مالک تھا متوکل. اس کا عرصہ حکومت رہا 14 سال 2 مہینے 10 دن. کتنا عرصہ؟ 14 سال 2 مہینے 10 دن. جب میرے مولا کو قید میں ڈالا گیا تب اسی کا دور تھا, اور اتنا بڑا کردار کا گندا تھا جس طرح بنو امیہ میں یزید تھا, بنو عباس میں متوکل تھا. میرے مولا ہادی خود اس سے ارشاد فرماتے تھے اگر تو میرے جد حسین کے دور میں ہوتا تو یزید سے بھی بدتر ہوتا. یزید نے حسین کو قتل کروایا, لعنت و ملعون پہ. اور متوکل کا جرم یہ تھا اس نے 11 مرتبہ میرے مولا کے روزے پہ حل چلوائے. کربلا معلیٰ میں حل چلوائے کہ کہیں سے نام حسین مٹ جائے. بدبخت خود مٹ گیا. جتنے ظاہر بیٹھے ہو تمہاری تائید کیا چاہتا ہوں. ابھی میں چند دن پہلے کربلا معلیٰ سے واپس آیا ہوں. متوکل نے حل چلائے قبر حسین مٹ جائے, ذکر حسین مٹ جائے, نام حسین مٹ جائے, اور کربلا کے
सारी मेरी तारीफ करना, जाकर देखो न मुतवक्किल का नाम रहा, न उसके बाप को कोई जानता है, न उसकी माँ को कोई जानता है, न उसके दादा को कोई जानता है। पूरी करबला में जहाँ भी देखो तो हुसैन है, वहाँ भी देखो तो हुसैन है, वहाँ भी देखो तो हुसैन है। वो सिद्दीक़ ने यही तो कहा था, गली गली में उसी का परचम, उसी का सजदा चबी चबी है, कदम कदम पर सबीर उसकी, नजर नजर में वही बकी है, उसी के लोहे है हवाओं में भी, उसी का मातम है आग पर भी। हुसैनियत को मिटाने वालों, हुसैनियत अब कहाँ नहीं है। मुतवक्किल बहुत शुक्रिया, मर गया, हुसैन जिंदा है। और इसी मलऊन के दौर में वो वाक़या पूरा मौजूद है। खैर मेरा वो मौजूद नहीं कि जब इसने कहा था कि जो भी करबला में आएगा अपना हाथ कटवाएगा। खुदा की कसम सायरीन एक दूसरे को पीछे कर करके जाते थे, पहले मुझे जाने थे, पहले मुझे जाने थे। फिर जब दूसरी मरतबा उसने कहा कि तो हाथ से नहीं कटे, इसका दूसरा हाथ भी काटो। फिर सायरीन कटे हाथों से करबला जाते थे। एक ने कहा इनके पैर काटो, पैर काटे गए तो जमीन के सहारे करबला जाते थे। अब इसने कहा जो भी हाथ भी कटवा चुके, पैर भी कटवा चुके, अब जो भी आएगा उसका माल लूट लिया जाएगा, उसका साजो सामान ले लिया जाएगा। रिवायत के फिक्रे हैं कि बदबख्त जानता नहीं था कि जिनके पास हाथ नहीं, अगर माल है, जिन्होंने हाथ ले दिया वो माल कैसे न लुटाएंगे। सिपाहियों ने खबर दी मुतवक्किल बादशाह दूर से एक बुढ़िया आ रही है। बुढ़िया करीब आई, मंजर क्या, कमर झुकी हुई, एक हाथ में असा, यहाँ गठरी उठाई हुई। वो जानती ना थी कि ये मुतवक्किल है। मुतवक्किल करीब आया, कहने लगा बुढ़िया कहाँ से आ रही है? कहती है बसरा से। कहाँ जाना है? कहती है करबला। सवारी कहाँ है? कहती है पैदल चल के आई। कहने लगा ये गठरी में क्या है? कहने लगी किसी दुश्मन अली ने हमारा इम्तिहान लिया है। हाय 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 हाय, उसने आजमाना चाहा है कि सायर हुसैन क्या लुटाता है। मेरे पास छोटा सा घर था, घर बेच आई हूँ, माल ले आई हूँ हुसैन की ज़ियारत के लिए। न रोक सका साहिब ने करबला। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी कम अज कम, चले जाना न जाना ये मौला की तरफ से है, कम अज कम दिल में तड़प ज़ियारत करबला तो रखो ना। तुम तड़प रखो, बुलाना हुसैन का काम है। उस दौर में जब इतनी कुर्बानियां दे के लोग जाते थे तो कोई मसला नहीं, जाया करें करबला। करबला जाने की तड़प के सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बोला। मुतवक्किल इतना बदबख्त था कि शराब सरेआम पीता था, गुनाहाने कबीरा सरेआम करता था। और इसने दरबार में गवैया रखा हुआ था जो अली मौला की नकलें उतारता, और ये दरबार में कहता था अली की नकल उतारो, वो उसी तरह अली की नकल उतारता था, गुस्ताखी करता। एक दिन इसने सैयदा की शान में गुस्ताखी की। मुतवक्किल का अपना बेटा था मुंतसिर, इससे बर्दाश्त ना हुआ। इसने कहा सैयदा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेशक मेरा बाप है। इमाम हादी के करीब आया और आके अर्ज करने लगा कि मौला मेरा बाप है लेकिन उसने बीवी की गुस्ताखी की है, मेरा दिल है मैं कत्ल कर दूं। आका ने फरमाया कत्ल करना उसका हराम नहीं है, तू कत्ल कर सकता है लेकिन बेहतर है तू ना कर, क्योंकि तू बेटा है वो बाप है। ये है हिदायत, हाय हाय हाय, ये है कुरान की अमली तफसीर। बाप जालिम भी हो तो बेटा उफ ना करे, ये है हिदायत। फरमाया कदा ताल्लुकी हो जाएगी, कदा रहमी हो जाएगी, इसके नतीजे में उम्र कम हो जाती है। मगर इसने जोश गैरत में आके साथियों समेत बाप को कत्ल करवा दिया। फिर इसकी हुकूमत आई, क्योंकि मौला ने फरमाया था तू ज्यादा साल जी नहीं सकेगा, क्योंकि रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने की वजह से अल्लाह उम्र में कमी ले आता है। परेशान को नहीं हो गए। 6 महीने इसकी जिंदगी रही, इसने 6 महीने हुकूमत की। सबसे ज्यादा मौला को सुकून इसी की हुकूमत में रहा, क्योंकि इसके दिल में मोहब्बत अली थी। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह दिया, मुतवक्किल का बेटा अली का मुहिब, बाप लानतुल्लाह, बेटा रजी अल्लाह। ऐसा पहले भी हो चुका है। यजीद के बेटे की बात कर रहा हूँ, कहीं और न चले जाना। यजीद का बेटा मुआविया
باپ بھی معاویہ تھا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، کیوں کریں؟ ہم یزید کے بیٹے کا ذکر کریں، یزید کا بیٹا بھی معاویہ ثانی سے تاریخ میں کہا گیا ہے، باپ یزید ہے مگر معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا، یعنی معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، یہ جو معاویہ تھا یزید کا بیٹا، یہ محب اہل بیت تھا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی، ویسے میں پاکستان کے کئی ممبروں سے پڑھ چکا ہوں کہ یزید کے بعد جب اس کا بیٹا دربار میں آیا خلافت کی مسند پہ، تو اس نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، خیر آج موضوع ہے۔ ہاں توجہ رکھیے گا سامنے محترم، یہ مولا نقی علیہ السلام نے کتنا عرصہ امامت کا دور رہا؟ 34 سال۔ کتنا عرصہ رہا؟ سامرا سے مولا کو متوکل نے بلایا تھا، مدینے سے سامرا متوکل نے بلایا تھا۔ بغداد کا یہ شہر ہے جسے بغداد کے لوگوں نے آباد کرنا چاہا اور اس کا نام رکھا سرہ مرہ۔ سرہ مرہ اس کا مطلب ہے جسے دیکھ کے سرور ملے، سکون ملے۔ سورہ مرہ کثرت استعمال کی وجہ سے بن گیا سامرہ۔ کیا بن گیا؟ اسی سامرہ میں میرے مولا کو بلایا گیا۔ جب میرے مولا یہاں تشریف لائے، یہ بدبخت حسن ظلم بھی کرتا تھا، مگر جب بھی دربار میں، چونکہ خلیفہ مسلم تو متوکل بنا ہوا تھا، دربار میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وقت کے علی کو ہی بلایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دربار میں کسی بندے نے دعویٰ کر دیا سلونی قبل ان تفقدونی، وہاں کھڑا تھا امیر المومنین کا شیعہ، اس نے کہا لعنت ہو تم پہ، یہ دعویٰ تو علی نے کیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں کر سکتا۔ علی کا شیعہ نے کہا اچھا یہ دعویٰ ہے، جو چاہو پوچھو، دل ہو تو میں سوال کروں؟ اس نے کہا کرو۔ اس نے کہا بتا کہ تجھ پہ حج واجب ہے؟ کہنے لگا ہاں مسلمانوں پہ واجب ہے۔ کہنے لگا بتا کیا نبیوں پہ بھی واجب تھا؟ آگے سے کہنے لگا ہاں ہوگا۔ کہتا ہوگا نہیں بتا تھا یا نہیں تھا؟ کہنے لگا ہاں تھا۔ اچھا نبیوں میں واجب تھا تو آدم میں بھی واجب تھا؟ کہنے لگا ہاں آدم میں بھی واجب تھا۔ اچھا مجھے یہ بتا اگر آدم نے حج کیا تھا تو آدم کے سر کے بال کس نے اتارے تھے؟ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ۔ اس نے کہا اقرار کر پھرے دربار میں کہ تو جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ اسے کہنا پڑا میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ کہا تو نے کیا دعویٰ کرنا سلونی کا؟ میں اس کو بلاتا ہوں جو سلونی کے خلیل کا وارث ہے۔ میرے مولا نبی کو دربار میں بلایا گیا اور آ کے عرض کرنے لگا مولا کا شیعہ مولا اس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ آقا نے فرمایا لعنت ہو تم پہ، وائے ہو تم پہ، یہ دعویٰ سے میرا دادا علی کرتا تھا۔ کہنے لگا مولا کہ آپ نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہم کر سکتے ہیں، چونکہ دادا کر رہے تھے تو ہم نے بھی سمجھو کر لیا ہے۔ اس نے کہا میرے مولا بتائیے آدم کے بال کس نے اتارے تھے؟ میرے مولا نے فرمایا جب آدم کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کے ہاتھ میں یاقوت و مرجان تھے، یاقوت و مرجان آدم کے سر پہ پھیرتا تھا، کیسے جیسے پھیرتا تھا، بال اترتے گئے اور جہاں جہاں یاقوت کی روشنی چاندی گئی، اللہ اس جگہ کو اپنا حرم بناتا گیا۔ فرمایا خبردار اب کی بات سلونی کا دعویٰ نہ کرنا۔ یہ دعویٰ بس میرے علی نے کیا تھا جس نے مسجد کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مارے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی۔ بس اتنا نہیں کہا بلکہ علی نے فرمایا لو سمیرنی وسادت فجلست علیہا لافتیت علی زبور بزبورہم حتی ینطق زبور فیکون صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیکون صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیکون صدق علی لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیکون صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بٹھایا جائے، اوپر علی کو بٹھایا جائے، اے زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا، اے انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، اے تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، اے قرآن والے میں قرآن سے بتاؤں گا۔ بس اتنا نہیں کہا، فرمایا اگر میری باتوں میں یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا۔ زبور بھی کہے گی علی سچا ہے، انجیل بھی کہے گی علی سچا ہے، قرآن بھی کہے گی علی سچا ہے، قرآن بھی کہے گا علی سچا ہے۔ مولا نے فرمایا خبردار تو کیا دعویٰ کرے گا؟ تیری زبان تیری گواہی نہیں دیتی، علی وہ ہے جس کی گواہی زبان خدا دیتی ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ علی کا یہ علی بیٹا وارث خلیل ممبر سلومی، وارث ممبر سلومی، وارث دعوی سلومی، متوکل بنا ہوا تھا بادشاہ،
روم سے ایک عیسائی بادشاہ نے قاصد بھیجا اس کے دربار میں، چونکہ مشہور تو یہی تھا کہ اسلام کا یہی دربار ہے، یہی اسلام کا خلیفہ ہے۔ قاصد آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا ایک سوال ہے۔ لیٹر آیا ہے، اسے لیٹر کھول، کس نے بھیجا؟ روم کے بادشاہ نے۔ اوپر لکھا تھا کہ میں عیسائی ہوں، اگر تم مسلمانوں میں خلیفہ ہو تو مجھے قرآن کا وہ سورہ دکھاؤ جس میں یہ 7 حروف نہ ہو۔ کون کون سے 7؟ الف با تا سا، سا جیم شین زوین زا فا، اور ایک اور تھا سا جیم شین فا زا زوین، غالباً یہ 6-7 ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کوئی قرآن کا سورہ دکھاؤ جس میں یہ 7 حروف نہ ہو۔ پریشان ہے ایسے جیسے آپ ہو۔ اس نے کہا جلدی کرو، قرآن کے حافظوں کو بلاؤ، قاریوں کو بلاؤ۔ بلائے گئے، ہاں بھائی بتاؤ قرآن کا کون سا سورہ ہے جس میں یہ 7 حروف نہیں ہے؟ ایک حافظ نے کہا کہ یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا، 114 سورتیں، 6666 آیات، اب اس میں کون سا سورہ تلاش کریں؟ اب اس دور میں کوئی موبائل ایپ تو تھی نہیں کہ 1 منٹ میں پتا چل جائے۔ اس نے کہا چلو یوں کرو کہ بیٹھ جاؤ اور جلدی کرو، ڈھونڈو۔ جو قاصد تھا وہ جلدی میں تھا، اس نے کہا دیر نہیں کرنی، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اچھا اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بھی۔ آپ بھی اچھا سن رہے ہیں، شاید میں بھی اچھا پڑھ رہا ہوں، بھی سمجھ آ گئی؟ جو درمیان میں بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو دیواروں کے ساتھ مست ماحول میں بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ بھی کی سمجھ آ گئی؟ تاکید۔ سارا دربار پریشان تھا، کس کو بلائے؟ ایک نے کہا آج بھی ایک علی زندہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج بھی ایک علی زندہ ہے۔ بلایا گیا وارث قرآن، محافظ قرآن، خادم قرآن، عاشق قرآن، ناطق قرآن، مفسر قرآن، جیسے ہی دربار میں داخل ہوا اس نے کہا مولا بتائیے وہ کون سا سورہ ہے جس میں سا نہیں، جیم نہیں، زوئے نہیں، شین نہیں، زا نہیں، فا نہیں۔ مولا نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا اے قرآن کے حافظوں بتاؤ۔ سب کی نظریں جھک گئی، کسی کی جرأت نہ ہوئی، کون سا سورہ؟ مولا نے فرمایا بلا کبھی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ سورۃ الفاتحہ میں یہ حروف نہیں ملے، نہ سا ملے گا نہ جیم ملے گا۔ ذہن میں دہراتے جائیں سورۃ فاتحہ، نہ سا ملے گا نہ جیم ملے گا نہ شین ملے گا نہ زا ملے گا نہ زوئے ملے گی نہ فا ملے گی۔ توجہ ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے۔ جب مولا بتانے لگے نا تو اس نے کہا مولا ذرا جلدی سوچیے، اس کو واپس جانے کو۔ میں جو سوچتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ سلوات پڑھیں سارے مل کے بابا شاہ۔ اور علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو نہ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے ہیں وہ سلوات پڑھیں۔ برائے خوشنودی حضرت امام علی نقی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو نہیں تھکے اب وہ سلوات پڑھیں۔ ہر
کا محافظ ہو. جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی وہی دربار میں. میرے مولانا نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت اٹھی جسے متوکل نے 4 ٹکے دے دیے اور کہا کہ دعویٰ کر کے تو زینب بنت علی ہے، علی کی بڑی بیٹی. شہزادی کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت، اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے زینب قذابہ. قذابہ ایک ہوتا ہے قاضی جھوٹ بولنے والا، ایک ہوتا ہے قذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. اسی کی مونس ہے قذابہ، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والی. توجہ ہے بھائی. جیسے آج کے دور میں بھی بڑے بدبخت اٹھ جاتے ہیں کہ میں امام زمانہ ہوں. سنتے ہیں یا نہیں؟ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے میں امام زمانہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ. ہر دور میں ایسا ہوتا تھا. معصومین کے حوالے سے گستاخی کے طور پہ ان کی شان چھٹانے کے لیے ایک کوئی بندہ نکالا جاتا تھا تاکہ فتنہ پیدا ہو. مگر بدبخت کیا جانے، وہ نور ہے، یہ نار ہے، یہ بندوں کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. توجہ ہے. تو اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں. دربار میں آ گئی. اب درباری سارے پریشان کہ اگر تو یہ دعوے میں سچی ہے تو ہم گناہگار کی گستاخی کر بیٹھیں گے، اور اگر یہ دعوے میں جھوٹی ہے تو ثابت کون کرے گا کہ یہ جھوٹی ہے. پھر کسی نے کہا اس کو بلاؤ جو زینب کا کچھ لگتا ہے. میرے مولا کو دربار میں بلایا گیا. آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا کرو جو شیروں والا کمرہ ہے نا بادشاہ، اس دروازے کو کھول اس کو اندر ڈال. اس نے کہا شیروں والے کمرے میں ڈالنے سے کیسے پتا چلے گا؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا اللہ کے بنائے مہمان انہیں کچھ نہیں کہتے جن پہ اللہ درود پڑتا ہے. جن پہ اللہ درود پڑتا ہے. مولا نے فرمایا اس کے اندر ڈالو. ایک بندے نے دوسرے کے کان میں کہا یہ زینب بنت علی کا جو دعویٰ کر رہی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے تو بات کی بات ہے. یہ خود بھی تو کہتا ہے نا میں محمد کا بیٹا ہوں، یہ بھی تو کہتا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اس کو قبول کر جائے. جب اس نے کتنا جملہ کہا نا دلوں کے راز جاننے والے نبی نے کانوں میں ہونے والی سرگوشیوں کو سمجھا. فرمایا جو کان میں کہہ رہا ہے وہ اونچی بول. اس نے کہا مولا آپ بھی تو جائیں اندر، آپ بھی تو کہتے ہیں میں محمد کا بیٹا. علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا میں چاہتا تھا تو مجھ سے یہ سوال کرا. میرے مولا چلتے چلتے اسی کمرے میں آئے جہاں شیروں کا ہجوم تھا. اسد اللہ کا شیر جیسے شیروں کے درمیان میں آیا. روایت کے فکر ہے ایک شیر آگے بڑھا اس نے بھی پیروں کو چوما، ایک شیر یہاں سے آیا اس نے بھی پیروں کو چوما. علی کا لال زمین پہ بیٹھا شیروں کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوا. میرے مولا نے فرمایا تم جانور ہو کے پہچان گئے، یہ انسان ہو کے نہیں پہچانے. اور واقعاً جانوروں نے ان کی قدر کی ہے، انسانوں نے نہیں. 11 محرم کو جب بیت ملان انہوں پہ زینب آئی تھی ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. بیوی جانتی تھی مگر پھر بھی پوچھا تاکہ روایت بن جائے. فرمایا سجاد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کہہ رہے آہستہ چلو پشت پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہے اجر کو. یہ شہادت پڑھنی ہے مولا نبی علیہ السلام. یزادارو سنتے ہو نا 14 سال کا قیدی تھا بغداد کا قیدی جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا. معاف کرنا وہ 14 سال کا قیدی تھا. یہ تیرا قریب امام 20 سال کا قیدی تھا. میں قربان جاؤں اللہ کی لعنت ہو متوکل پہ. اس کے دور میں جب میرے مولا کو مدینے سے بلایا گیا اس نے سپاہیوں کے ساتھ مدینے سے بلایا، سپاہیوں کو بھیجا. آخری سلام کرنے علی نکی نانا کی قبر پہ آئے اور خود کو قبر نانا پہ گرا کے کہا نانا اب تیرا بیٹا نہیں آئے گا. عزاداروں قبر سے جواب آیا ہوگا جا رکھی اللہ کے حوالے. عزاداروں مدینہ چھوڑنا بھی ہر کسی کے لیے آسان تھوڑی تھا. حسین نے چھوڑا رو رو کے چھوڑا. عزاداروں باقی آئمہ نے چھوڑا رو رو کے چھوڑا. نکی مولا نے بھی جب چھوڑا روتے روتے مدینے سے نکلے. روایت کہتی ہے سامرا میں ایک دروازہ ایسا تھا جو اس کمرے میں کھلتا تھا جہاں علاقے کے گداگروں کو اکٹھا کیا گیا تھا. اس متوکل بے غیرت نے میرے مولا کو وہاں قید کیا جہاں مانگنے والے ہوتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے یہ محمد کا بیٹا ہے.
आका का एक शिया वहां आया, उसने जब देखा ना मौला गदागरों के पास है, उसने रो के कहा मौला माफ करना, ये जगह आपके शायान शान नहीं है। इमाम ने फरमाया तुझ पे अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे, बता जब दादी ज़हरा दरबार में गई थी तब वो शायान शान था, जब हसन के जनाजे में 3 लगे थे क्या वो शायान शान था? मेरा हुसैन बहनों को लेके अकेला जो आया वो शायान शान था। एक जुमला बड़ा नकी मौला ने तड़प के बता जब मेरी दादियां दरबारों बाजारों में आई थी क्या ये मेरे शायान शान था? फरमाया हम सैयदों पे लोगों ने वो जुल्म किए हैं जो हमारे शायान शान नहीं थे। आजादारों किसी ने मुतवक्किल को बताया कि नकी मौला के घर में कोई असलहा तैयार हो रहा है जो तुझ पे हमला हो जाएगा, इस पे गैरत ने कहा जल्दी करो नकी को गिरफ्तार करके लाओ। रोने वालों आधी रात का वक्त था, सिपाही मौला नकी के घर आए, ऐसे आए जैसे बतूल के घर लोग आए थे। रिवायत कहती है ना नकी के सर पे अमामा था, ना नकी के बदन पे अबाओ कबा थी। इन लोगों ने मेरे मौला को ऐसे घसीटा जैसे कोई लावारिस परदेश में होता है। आजादारों जैसे दरबार में लाया गया, 3 घंटे नकी दरबार के दरवाजे में खड़े रहे। मुझसे सवाल करो नकी दरबार में क्यों नहीं आए? रिवायत कहती है मुतवक्किल दरबार के मिंबर पे शराब पी रहा था। मौला नकी ने फरमाया मुझे दरबार में न लेके जाओ। 3 घंटे खड़े होके मौला की आंखों से आंसू जारी हुए। किसी सिपाही ने कहा ऐ मोहम्मद तकी के बेटे, ना किसी ने तुझे अजियत दी है ना किसी ने तुझे मारा है, पता रो क्यों रहा है? रो के कहा तूने इंसाफ नहीं किया, पता मैं मर्द हूँ, सामने शराबी बैठा है, मैं 3 घंटे खड़ा, मेरे लिए मुश्किल हो गया। मेरा सलाम मेरी दादी ज़ैनब पे जो 9 घंटे शराबियों के दरबार में कहती रही सज्जाद मैं अली की बेटी अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों बीबी ज़हरा को पुरसा दे रहा है, बदूल आई है तुम्हारे आंसू देने के लिए। बस अज़ादारों मुतवक्किल ने घर की तलाशी करवाई, जब कुछ न मिला ना मौला नकी के घर से, इस जालिम ने कहा दोबारा कैद खाने में ले जाओ। अब जब दौर आए मोतमद का, इसने कहा दरबार में बुलाओ, मैं नकी को गिरफ्तार करके मारना चाहता हूँ। जालिमों ने एक दस्तरखान सजाया, वो दस्तरखान न था, अस्करी की शदीमी का सामान था। एक सिपाही कैद खाने से मौला नकी को जब लेके आ रहा था, इसके दिल में नरम गोश आया। इसने कहा है कैदी बता मुसलमान तुझ पे जुल्म क्यों करते हैं? चेहरे से तो शरीफ लगता है। रो के गरीब ने कहा मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मेरा जुर्म ये है मेरी माँ का नाम ज़हरा है, मेरा जुर्म ये है मैं मदीने का सैयद ज़ादा हूँ। रोने वालों जिस दस्तरखान पे लाए, अल्लाह की लानत और यहिया पे एक दश्त नेचर अंगूरों को लेके आया और आगे कहा नकी मौला इसे खाइए। अज़ादारों वो अंगूर न थे, उसमें जहर भुजी हुई थी। गरीब ने रो के कहा ना खिला, मेरा वतन बड़ा दूर है, ना खिला मुझे परदेश में गरीब न कर। अज़ादारों मशीयत इलाही का पाबंद मेरा मौला जब अंगूर तनावर किए, ऐसा जहर था जिगर फटना शुरू हो गया, आंखों से लहू बहा। अब मौला को दोबारा जिंदान में लाया गया। ये सामरा जहां कब्र है, यही घर था, यही जिंदान था। अज़ादारों मैं एक जुमला कहूंगा, बीबी ज़हरा आपके बड़े बेटे को भी जहर मिली थी, लेकिन मुकद्दर अपना अपना है। जब हसन को जहर मिली, हसन घर आए, कासिम की माँ मेरी ज़ैनब को बुला, उम्मे कुलसूम को बुला, कोई बहन सर चूमती थी, कोई पानी पिलाती थी। आए किस्मत अस्करी के बाबा की, जिंदान में अकेला तड़पता। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों आखिरी जुमला सुनो, 5 दिन मेरा मौला तड़पता रहा। यही दिन था 3 रजब का, जब अस्करी मौला को कहना पड़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना
نے بابا کو کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا۔ آؤ مل کے کہے مولا نکی تو بھی زندان میں مارا گیا مگر تجھے کفن تو مل گیا۔ ایک ایسی قیدر تھی جسے زندان میں بھائی کفن بھی نہ دے سکا۔ روایت کہتی ہے جب سکینہ دفن ہو گئی، ایک سید کو اس کی بیٹیوں کو خواب میں بھی آئی اور کہا میری قبر کسی اور جگہ لے جاؤ، میری قبر میں پانی آ گیا۔ سید زادیہ قبر